السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے اینالائز کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ جب اسے سنیں گے تو آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے وہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، تو جہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دفاعی بجٹ کے حوالے سے بھی اس مرتبہ بہت سے سوال اٹھ رہے تھے کہ کتنا بجٹ جو ہے وہ دفاع کے شعبے کو دیا جائے گا، وہیں پہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے. تقریباً 30,000 کروڑ روپے کی پروکیورمنٹ جو ہے، یعنی کہ خریداری بھارت کرنے جا رہا ہے. اور کیا چیز خریدنے لگا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں سب سے پہلے بجٹ کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، یا ہو سکتا ہے اس وقت آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو کیا جا رہا ہو. سو آئی ڈونٹ نو آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں، لیکن اف یو آر ناٹ اے بجٹ پرسن، آپ کو نمبرز اگر پسند نہیں ہیں تو آپ بے شک، میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے فاسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے، آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ بجٹ کے جو خد و خال ہیں اس میں کیا کیا نمبرز آ رہے ہیں وہ ضروری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ تقریباً 17,600 ارب روپے کے حجم کا یہ بجٹ ہے جو آج پیش کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس کے اندر اس بجٹ کی منظوری دی گئی. اور اس سلسلے میں وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے جو ہے اس بجٹ کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی. 17,573 ارب روپے کا یہ حجم ہے ٹوٹل اپروکسیمیٹلی جو بنتا ہے. جی ڈی پی کا 5% رہنے کا تخمینہ ہے. بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ جی ڈی پی کا اپروکسیمیٹلی 5% کے اوپر وہ رہے گا. دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کرنے کی جو ہے وہ تجویز پیش کی گئی ہے. آئندہ مالی سال مجموعی اخراجات جو ہے وہ 17,573 ارب روپے رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. مجموعی وفاقی ریونیو کا ہدف جو ہے وہ 19,298 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. ایف بی آر ٹیکس وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,167 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. صوبوں کو محاصل کی منتقلی کا تخمینہ جو ہے وہ 8,206 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. خالص وفاقی آمدن جو ہے وہ 11,072 ارب روپے رکھنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,207 ارب روپے جو ہے وہ مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. سبسڈیز کی مد میں 1,186 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. گرانٹس کی مد میں 1,928 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. ترقیاتی بجٹ کے لیے 1,000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. آئندہ سال جاری اخراجات جو ہیں وہ 16,286 ارب روپے رہنے کا تخمینہ ہے. آئندہ مالی سال بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 5% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. بجٹ خسارہ 6,501 ارب روپے رہنے کا تخمینہ ہے. پینشنز کی ادائیگی کے لیے 1,055 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. حکومت بجلی صارفین سمیت مختلف منصوبوں کے لیے 1,185 ارب روپے سبسڈیز کی مد میں بھی دے گی. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے لیے جو سلیب سسٹمز بنائے ہیں اس کی چند ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اور وفاقی کابینہ نے جو منظوری دی ہے اس میں فائنینس بل بتاتا ہے جی 6 لاکھ تک تنخواہ دار ٹیکس جو ہے وہ اس ٹیکس سے مستثنا قرار پائیں گے. 6 لاکھ کا نمبر جو ہے وہ سالانہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سالانہ نمبر ہے. 6 لاکھ تک اگر آپ کی سیلری بنتی ہے تو پھر آپ ٹیکس سے جو ہے آپ کو استثنا حاصل ہوگا. 6 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ تک کی جو تنخواہ لینے والے افراد ہوں گے، 6 لاکھ سے اوپر جو رقم جائے گی اس کے اوپر 1% جو ہے وہ ان کو ٹیکس جو ہے وہ لگے گا. 12 لاکھ سے لے کے 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ لینے والے جو ہیں وہ 6,000 روپے فکس ٹیکس اور 11% اضافی ٹیکس دینے کے مجاز ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ لینے والے افراد پر فکس ٹیکس جو ہے 1,16,000 اور 23% اضافی ٹیکس جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا. 32 سے 41 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ لینے والے افراد پر فکس ٹیکس 3,46,000 اور 30% اضافی ٹیکس ادا کرنے کہ وہ مجاز ہوں گے. 41 لاکھ سے اوپر سالانہ تنخواہ لینے والوں کو 6,16,000 فکس ٹیکس اور 35% اضافی ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. تو سب سے ہائیسٹ جو سیلری بریکٹ آتا ہے ان کو جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 35% جو ہے وہ ٹیکسز کی مد کے اندر جو ہے وہ دینا پڑے گا. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب تقریباً 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکس جو ہے وہ عائد ہوں گے، اور تمام سیلری سلیبس کے اوپر جو ہے وہ 2.5% یہ ٹیکس کم کرنے کی یہ تجویز دی گئی ہے. اور پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 78 روپے سے فی لیٹر سے بڑھا کر 100 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. یہ بات پچھلے کئی ہفتوں سے آ رہی تھی کہ جناب پیٹرولیم لیوی موسٹ پرابلی اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ زیادہ انکریز کی جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ کو ویسے بھی لگتا ہے کہ دس از دا ایزیسٹ وے ٹو کلیکٹ ٹیکس. تو لیوی جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ سب نہیں ڈلوانا ہے، تو پیٹرول جب ڈلے گا تو آٹومیٹکلی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے.
ایک اور ابھی انٹرسٹنگ ایک چیز آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید صرف ڈیجیٹل ادائیگی سے آئندہ آپ خرید سکیں گے، جبکہ نقد پیٹرولیم مصنوعات خریدنے پر 2 روپے فی لیٹر آپ کو اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ بیسکلی یہ طریقہ کار ہے لوگوں کو ڈسکریج کرنے کا کہ وہ کیش کی پیمنٹس جو ہیں وہ کم سے کم کریں۔ اب اس میں بیسکلی ہوگا یہ کہ یا تو آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پے کریں، یا پھر مختلف جو پیٹرول کمپنیز ہیں، مثال کے طور پہ پی ایس او، شیل، ٹوٹل، ان کے جو ہے جو کارڈز ملتے ہیں، یا پھر وہ آپ کارڈز پرچیز کریں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پیٹرول ڈالیں تاکہ آپ کو پیٹرول جو ہے وہ سستا ملے۔ سو بیسکلی کیش ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور جو تجویز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو نان ٹیکس فائلرز ہوں گے ان کے بیرون ملک جانے کے اوپر شاید پابندی عائد کر دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن شاید یہ بھی سامنے آئے کہ ان کی پراپرٹی پرچیزنگ کی ٹرانزیکشنز کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی جائے، گاڑیاں خریداری کے اوپر بھی شاید پابندی عائد کر دی جائے۔ لیکن ظاہری بات ہے ابھی اچھا ذہن میں رکھیے گا، یہ جو وفاقی بجٹ ہوتا ہے نا وہ ایون اگر کیبنٹ سے منظور بھی ہوا ہے اور اس کے بعد ہاؤس کے اندر آتا ہے تو تب بھی تجاویز ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کی بجٹ ڈبیٹ جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے۔ بجٹ ڈبیٹ اوپن ہونے کے اندر اپوزیشن کی جانب سے بھی چند تجاویز دی جاتی ہیں، کئی دفعہ حکومتی سیکٹرز کی جانب سے بھی، حکومتی بینچز کی جانب سے بھی تجاویز دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا بہت رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو وزیر خزانہ جو اناؤنسمنٹ پہلی کرتے ہیں نا وہ بیسکلی آپ کو اس وقت یہ پتہ لگتا ہے اچھا حکومت جو ہے وہ بیسکلی اس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے جو ہے تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بجٹ میں نیشنل ٹیرف پالیسی کے تحت پرانی گاڑیاں سستی کرنے کے اوپر بھی غور کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فائنل شیپ ہے وہ کیا آتی ہے۔ ایک جرنلسٹ ہیں محمد فہیم صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایون دو یہ نمبرز جو ہیں جو میں نے بھی اب تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنائے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو ایک افیکٹ لے رہے ہیں، لیکن ایک براڈر ایسپیکٹ کے اندر بھی یہ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا سال 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو کل قرض جو ہے وہ 6,000 ارب روپے تھا، جو ان کے دور میں بڑھ کے 14,000 ارب روپے ہو گیا، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ان کے دور میں۔ سال 2013 میں نواز شریف کی حکومت آئی، 14,000 سے بڑھ کر وہ 24,000 ارب روپے ہو گیا نواز شریف صاحب کے پہلے یہ اس دور کے اندر۔ سال 2018 میں خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو کل قرض 24,000 ارب تھا، وہ ان کے دور میں 49,000 ارب روپے ہو گیا، یہ بھی ڈبل سے بھی تھوڑا سا زیادہ، مطلب اس کی ویلیو بھی جو ہے بڑھ گئی، اور موجودہ دور نے اس قرض کو اب تک 76,000 ارب روپے تک پہنچا دیا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ قرضے کے اوپر قرضہ لیتی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے ہماری معیشت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پھر بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے فیصلے کرنے کے اندر خود مختار کیوں نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی اکانومی اس بیسس کے اوپر چلے گی، اور میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹس کو تو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور رائٹلی ٹھہراتے ہیں، بالکل گورنمنٹ کی ناقص پالیسیاں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ آسان، جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے جس سے ٹیکس کلیکشن بڑی آسان ہوتی ہے، اس کے اوپر تو ہاتھ ڈالتی ہے، بڑے بڑے مگرمچھ جو ہوتے ہیں ان کو اکثر جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے اندر ہماری عوام بھی قصوروار ہے، ہمارے ہاں پہ جو ہے وہ ٹیکس دینے کا رواج نہیں ہے، ہم ڈسکریج فیل کرتے ہیں۔ اب اس کے بہت سی لمبی ڈیبیٹ ہے، کچھ گورنمنٹ سائڈس کی کوتاہیاں ہیں، کچھ ہماری سائڈ سے کوتاہیاں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ جو ہے نا وہ ہمارا وائٹ کم سے کم ہی ہو، بلیک ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور بلیک اکانومی پاکستان کے اندر جو ہے وہ جتنا بڑا اس کا حجم ہے، مطلب دنیا کے اندر مثالیں اس کی دی جاتی ہیں کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہماری جو ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ تو آج اگر یہ سچویشن، جس سچویشن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے، ہماری عوام کا بھی قصور ہے، ہم بھی اتنے قصوروار ہیں۔ ہم نے بھی ہر ممکن کوشش کی ہے ٹیکسز بچانے کی کہ ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے، کسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ ٹیکس دینے سے ہم لوگ بچ جائیں۔ تو اس کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مختلف جو طریقہ کار کیے جا رہے ہیں نا کہ نان ٹیکس فائلرز جو ہیں ان کے اوپر یہ بھی لگا دیا جائے بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے، پراپرٹی لینے کے حوالے سے، گاڑیاں لینے کے حوالے سے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں جتنی بھی ان کے لیے پالیسیز کو ٹائٹ کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے۔ ہر شخص جو ہے وہ ٹیکس فائلر ہونا چاہیے، آپ چاہے آپ کا ٹیکس 100 روپے بنتا ہے، چاہے آپ کا ٹیکس 100 کروڑ روپے بنتا ہے، آپ کو ٹیکس فائلر پھر بھی ہونا چاہیے۔ میں تو اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں۔ دوسری بلکہ اسی میں ہمیں یہ خبر بھی ملی ہے کہ جناب یوٹیوبرز جو ہیں اس کے اوپر بھی خبر آئی ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگ رہا ہے، تو میں آئی انکریج دیٹ، بالکل لینا چاہیے۔ اگر ہماری کوئی ارننگز آ رہی ہیں اور اس سے گورنمنٹ کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، بالکل لینا چاہیے، سب سے لیں، اچھی بات، بہت اچھی بات۔ بلکہ میں تو کہنا جڑے باہر بیٹھے نا ان کو ڈبل لو، جو باہر بیٹھے ہوئے نا، جو پاکستان میں نہیں ہے اور وہ یوٹیوب چلاتے ہیں، آڈینس ان کی ساری پاکستانی ہے، ظاہری بات ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آڈینس ساری پاکستانی ہے، وہ باہر بیٹھ کے یہاں کی آڈینس سے جو پیسہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے تو ڈبل ٹیکس لینا چاہیے۔ تو بالکل ٹیکس لیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس معاملے میں۔
اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور اس کے اندر جناب سجاد برکی صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے، میں باہر کی چونکہ بات کر رہا تھا، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے باہر کے یو ایس اے کے جو ہے وہ عہدیدار ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پریپیئرنگ فار میسو پروٹیسٹ ان واشنگٹن ڈی سی ایٹ دا ارائیول آف دا اسلام آباد اساسن آصف منیر. PTI USA and over 12 cooperating organizations from the Pakistani diaspora are collaborating to protest in front of the Pakistan embassy on Saturday, June 14th. Spread the word and join the protest to restore democracy in Pakistan. تو جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، اور 14 تاریخ کے جو آ رہا ہے ہفتے کا دن، اس دن کی ڈیٹ دی ہوئی. اب دیکھیں اس دن جو ہے وہ کتنا بڑا احتجاج کیا جاتا ہے. اس میں مختلف آرگنائزیشن ہے، کوئی میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹرز کی بھی آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی موٹی اور بھی آرگنائزیشن ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریٹ کر رہی ہیں اس معاملے پہ. اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی عید سے قبل آج پھر مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. اڈیالہ کے راستے پر ناکہ لگائے افسر فرماتے ہیں کہ آج اوپر سے حکم ہے کہ مجھے جیل کے قریب بھی نہیں پہنچنے دیا جائے. توہین عدالت کی درخواستیں اب دیمک کی نظر ہیں. تو بیسکلی آج جو لسٹ تھی جس میں خان صاحب سے آج ملاقات ہونی تھی، اس میں سلمان اکرم راجہ، علی بخاری، نیاز اللہ نیازی، عرفان خان نیازی، تنویر راجپوت، احسن حمید، ان کے نام شامل تھے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جو مجھے ملنے نہیں دیا گیا. شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیا، انہوں نے کہا وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کی احتجاجی تحریک کا کیا ہوا، کیا کافی وقت نہیں گزرا، تو میں کیا روک رہا ہے، لگتا ہے کارکن آپ کی تقریری صلاحیتوں کو سنتے رہیں گے. تو سوال کیا جا رہا ہے کہ ظاہری بات ہے عید سے پہلے جو ہے اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی ایز سچ کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی. بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ چل رہا ہے، انہوں نے بھی ڈیٹ دے دی ہے جہاں پہ اتنے یوٹیوبرز ڈیٹ دے رہے تھے. بائی دا وے جہاں تک یوٹیوبرز کا تعلق ہے، وہ ایک صاحب ہیں، ایک صحافی ہیں، جنہوں نے بیسکلی پہلے تاریخ دی تھی کہ جی 5 جون کو جو ہے وہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو وہ جو صحافی ہیں انہوں نے معافی مانگ لی ہے، انہوں نے معافی مانگ لی ہے کہ جی وہ میری کیلکولیشن جو ہے وہ غلط ہو گئی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جب بات بنتے بنتے بگڑ گئی، تو وہ اینڈ پہ تو پھر آپ جو مرضی ڈال لیں کہ وہ میں تو کہتا سی کہ ٹرین اتنے بجے آ جائے گی، مینوں کی پتہ سی کہ پچھلے سٹاپ تے روک لیا جائے گا. بس کرنے کو تو آپ بہت کچھ کہہ دیں نا. مطلب کرکٹ کا میچ شروع ہو رہا ہے جی، میں نے کہہ دیا جی فلاں ٹیم جیتے گی. اب جو فلاں ٹیم نہیں جیتی تو آپ بعد میں کہہ دیں وہ میری ٹیم جو ہے جو میں نے کہی تھی وہ جیت جاتی، لیکن وہ اچھا نہیں کھیلی اس وجہ سے ہار گئی. تو کہنے کا تو بہت کچھ جو ہے وہ کر دیا جائے، لیکن معافی جو ہوتی ہے نا وہ ifs and buts کے ساتھ نہیں ہوتی. معافی مانگی جو آپ مانگتے ہیں تو وہ بس معافی ہوتی ہے کہ یار آپ نے غلط کیا، آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، آپ نے لوگوں کو بالکل پائٹ پائپر کی طرح، وہ جس طرح چوہے پیچھے آپ دوڑاتے ہیں نا، آپ نے بیسکلی وہ حرکت کی ہے. تو لیکن ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اور بڑے بیٹھے ہوئے بیوقوف بنانے کے لیے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پوری ایک لسٹ ہے. عید کے دن ان کا ایک بڑا مشہور لونڈا لپاڑا ہے، اس نے بھی بڑی فیک نیوز پھیلائی اس نے. تو اس نے عید والے دن نہیں جھوٹ بولنا چھوڑا، تو آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بھی بولیں، کوئی مسئلہ نہیں. آگے اور بھی بولیں گے، ابھی آپ دیکھیے گا آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں اور بھی اس طرح کے بولیں گے. ان کو بیوقوف بناتے رہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو پچھلے 10-15 سال میں ان کے اپنے چہیتے صحافیوں نے اتنا بیوقوف بنایا ہے، اتنا بنایا ہے. تو پھر آپ کیوں پیچھے ہٹیں؟ آپ کا بھی رائٹ ہے، آپ بھی چلائیں، اپنا ایک یوٹیوب چینل چلائیں. اچھا، ان صاحب نے بھی ریسنٹلی شروع کیا ہے، میں نوٹ کر رہا تھا، مجھے پتہ لگا کہ جن صاحب نے یہ 5 جون والی ڈیٹ دی تھی نا، انہوں نے بھی ریسنٹلی اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا تھا. تو میرے خیال میں انہوں نے کہا چلو ڈگ ڈگاٹے ٹول کی وجہ آ کے جو ہے نا ذرا میں بھی کرو رپا پا لیں گے، تھوڑے بہت ویوز میں نے بھی آ جائیں. لیکن دے ڈونٹ نو دیز تھنگس. میں اب ظاہری بات ہے ہمیں بھی جو ہے وہ کام کرتے ہوئے تقریباً کوئی 5.5 سال ہو چکے ہیں، یوٹیوب کے اوپر 5.5 سال ہو چکے ہیں. ذہن میں رکھیے گا ایک بات، میں نے یوٹیوب کو آبزرو کرتے ہوئے ایک چیز دیکھی ہے. آپ شاید ایک دفعہ جھوٹی خبر دینے سے کسی کو بیوقوف بنا لیں گے، مے بی دوسری دفعہ بھی آپ بنا لیں گے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کی نا کریڈیبلٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ پیپل اسٹاپ واچنگ یو، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان کو لارا لپا دیتے ہیں، آپ غلط ان کو جو ہے وہ لائن کے اوپر لگاتے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی یو اسٹارٹ لوزنگ یور ویورشپ. ایک ان کے بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بھی آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ان کی ویورشپ جھوٹ بول کے نیچے جا رہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں اور چیزیں اس طرح کی کریٹ کروں گا نا تو شاید اور میری بہتر ہو جائے گی. اس طرح نہیں ہوتا. آپ ایک آدھی ویڈیو کے اندر شاید کلک کر کے جو ہے وہ لے لیں گے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ویوز آپ حاصل کر لیں گے، بٹ جب لوگوں کو بعد میں پتہ لگے گا نا کہ آپ نے ان کو بیوقوف بنایا، آپ نے ان کو جھوٹ بولا ہے، نیکسٹ ٹائم دے ناٹ گونا کم ٹو یو، وہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس، کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. سمپل از دیٹ. تو ڈونٹ ڈو دیٹ. صرف ایک وہ جسے کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم گین کی خاطر اس طرح کی حرکت مت کریں. لیکن اب کون سمجھائے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا جی،
اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر، اب ذرا انڈیا والی سائڈ کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے خبر آئی ہے. ایک خاتون صحافی ہیں پالکی شرما، انہوں نے جناب اپنے پروگرام کے اندر جو ہے وہ یہ ایک سیگمنٹ کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے انگلش میں ٹویٹ کیا ہوا، میں اس کو ذرا اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا amid the backdrop of series of failed Pakistani drone and missile attacks following India's Operation Sindoor, the Ministry of Defence is set to review a 30,000 crore proposal to procure 3 regiments of the indigenous quick reaction service to air missiles system for the army. The mobile QR SAM system is designed to intercept enemy aircraft, helicopters and drones within a range of 25 to 30 kilometers. The QR SAM has proven effective under both day and night operational conditions. The QR SAM system can operate while on the move with search and track capability and fire during short hauls. They are tailor-made to move alongside tanks and infantry combat vehicles to provide them with air defense in the tactical battlefield. So 30,000 کروڑ روپے کے مالیت کا جو ہے جناب یہ سسٹم جو ہے وہ خریداری اس کی کی جا رہی ہے، اور یہ سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی 25 سے 30 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جو ہے آنے والے ڈرونز، ہیلی کاپٹرز یا جہاز جو ہے ان کو انٹرسیپٹ کر سکے گا. تو بیسکلی اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پالکی شرما دیدی جو ہیں وہ اپنے ٹویٹ کے آغاز میں، اگر آپ ایکچولی یہ لائن دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے amid the backdrop of a series of failed Pakistani drone and missile attacks. اچھا ایک جگہ کہہ رہی ہے کہ میزائل اٹیک جو ہیں وہ فیل ہو گئے، تو بی فیل ہو گئے تو 30,000 کروڑ کا دل ہی خرچ کر رہے ہو، نوا سسٹم کا دل ہی لے رہے ہو. اگر سسٹم ہمارا اتنا ہی فیل ہو گیا تھا تو پھر آپ کو یہ نیا ڈیفینس سسٹم لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ 30,000 کروڑ پاگل ہیں آپ لوگ خرچ کریں، آپ اس کو 30,000 کروڑ کو اپنے ہیلتھ پہ خرچ کریں، اپنی ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں. اب آپ کے لوگ جو ہیں، میں ٹوائلٹ والی سائڈ کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں بیچارے، اب آپ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں تو ٹوائلٹس بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر خرچ کریں. یہ جس کو آپ فیلڈ کہتے ہیں نا، یہی مجھے اس بات سے چڑ چڑتی کہ لوگوں کو اصل صورت، ہاں آپ یہ کہیں سانو کٹ پئی ہے، سانو چپیڑا پئی ہے نے، ساڑھے 6 جہاز ڈگ گئے ہیں، یس وی نیڈ اے نیو ڈیفینس سسٹم، تو بات سمجھ آتی ہے. بٹ شی ول نیور سے دیٹ. وہ جان بوجھ کے کبھی یہ بات نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں جی ہمارے جہاز گرے. ابھی تک پالکی شرما صرف ایک سوال کا جواب نہیں دے سکی کہ بی بی صرف یہ اتنے بتا دے کہ تیرے کتنے جہاز گرے. اور بی بی آپ یہ سوال کر لے تو ان کو جواب نہیں دیتا. ان کی تو اپنی سائڈ سے کوئی، اگر یہ پالکی شرما سوال کر بھی لے تو انڈین ڈیفینس سائڈ سے کوئی جواب ہی نہیں دے گا اس کو کہ ہاں جی کتنے جہاز گرے. پوچھ کے بیچارے وہاں کے جرنلسٹ جو ہے ہلکان ہو گئے، ان کو جواب ہی نہیں ملتا اس بات کا. اچھا جی، اب آ جائیں جو ایک بڑی مزے کی چیز ہوئی ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور خاص طور پہ اس پہ جو انڈین اینگل ہے وہ بڑے مزے کا ہوا. یہ ہے کہ پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں ثنا میر، ان کو جو ہے وہ جناب آئی سی سی کی جانب سے 2025 کے ہال آف فیم کے اندر جو ہے انہیں شامل کیا گیا. اب ثنا میر جو ہیں وہ پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر ہے جنہیں آئی سی سی کے ہال آف فیم میں شامل کیا گیا. دس اسپیکس اے لاٹ، مطلب میرے لیے بہت بڑی خبر ہے یہ. اب خاص طور پہ ظاہری بات ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے گیمز کھیلنے کے حوالے سے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں. تو ثنا میر کو ایکچولی آئی سی سی ہال آف فیم کے اندر جگہ ملنا میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے. یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں کہنا چاہوں گا آئی ووڈ لو ٹو ایکچولی ڈو اے پوڈ کاسٹ ود ہر سم ڈے، بیکاز میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی موٹیویشن تھی جسے کرتے شی روز ٹو سچ لیول، اور پاکستان کا اتنا نام انہوں نے روشن کیا. تو میرے لیے تو بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے یہ. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جب یہ تقریب منعقد کی جا رہی تھی تو جے شاہ جو ہے وہ بیسکلی آئی سی سی کے آج کل پریزیڈنٹ ہیں. انڈیا سے ان کا تعلق ہے، پہلے یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو ہیڈ کرتے تھے، اور یہ بیسکلی امت شاہ کے بیٹے ہیں. اب امت شاہ جو ہیں وہ اس وقت بھارتی وزیر داخلہ ہیں. امت شاہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ نریندر مودی کا سایہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. جے شاہ جو ہے وہ امت شاہ کا بیٹا ہے. اب ایون دو جب یہ یہاں تک بھی پہنچا تھا تو انڈیا کے اندر بڑی اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی کہ پاپا نے انگلی پکڑا کے جو ہے وہ اس کو پورا بھارتی کرکٹ بورڈ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جبکہ اس کی کوئی اہلیت ہی نہیں تھی. مطلب ہی لکس لائک اے بلڈی جوکر، یہ اس کا مذاق وہاں پہ جو ہے وہ اڑایا جاتا تھا. کرتے ظاہری بات ہے اگر آپ انڈین کرکٹ بورڈ کے ہیڈ بن گئے ہیں تو آپ آئی سی سی کے اندر تو ویسے ہی انڈین جو مونوپلی ہے وہ کتنی زیادہ ہے، تو اس کو آئی سی سی کی پریزیڈنٹ شپ بھی جو ہے وہ مل گئی. اب اس موقع پہ ثنا میر کو جب ایکچولی یہ ایوارڈ دینا تھا تو وہ ایوارڈ دینا پڑا جے شاہ کو. اب جے شاہ نے ایوارڈ دے تو دیا، لیکن اس کے دل پہ کیا چھریاں چل رہی ہوں گی، یا امت شاہ کو جب یہ پتہ لگا ہوگا کہ اتنا بڑا وہ پاکستانی دشمن جس نے پہلگام کے حوالے سے، پہلگام میں بائی دا وے جب دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد سب سے پہلے امت شاہ جو ہے وہاں پہ گیا تھا، پہلگام گیا تھا ہیلی کاپٹر کے اوپر، اور اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہاں سے زہر اگلنا سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد کرتے کہانی کہاں تک چلی گئی تھی. تو یہ اس کا بیٹا ہے.
اب اس نے کتنے کو بجھے ہوئے دل کے ساتھ سلام میر کو یہ جو ہے وہ پرائز دیا ہوگا ہال آف فیم کا، میں سوچ سکتا ہوں، لیکن دل کو بڑی ٹھنڈ پہنچی ہے۔ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی، میں نے ویژولس دیکھے، ظاہری بات ہم کاپی رائٹ کی وجہ سے ویڈیو تو نہیں آپ کو دکھا سکتے، لیکن ہم آپ کو تصویریں دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کتنی کو نفرت ہے ان لوگوں کے دل میں۔ تو جب اپنی اس نفرت کے باوجود آپ کو ایک پاکستانی کو پرائز دینا پڑتا ہے نا، سانو بڑی ٹھنڈ پہنتی ہے، دل بڑا گارڈن ہو جاتا ہے، بہت خوشی ملتی ہے ہمیں۔ اللہ کرے آپ لوگ اسی طرح کڑتے رہیں، اسی طرح سڑتے رہیں، اور اسی طرح جلتے بھنتے رہیں۔ اینڈ یہ میں کوئی مذہبی حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں، جیلسی کی بات کر رہا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔